له بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرث وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم آتي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. برادران اسلام، معزز سامعین و حاضرین جمعہ، بزرگان ملت، دینی و اسلامی بھائیوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے ہمیں اللہ رب العالمین کی کبریائی، بڑائی، عظمت بیان کرنی چاہیے جس اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے
ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رہنے کے لیے اللہ نے دنیا میں بے شمار انبیاء بھیجے، اور سب سے آخر میں ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے نبیوں میں سب سے افضل، رسولوں میں سب سے اعلیٰ، اولو العزم پیغمبر نبی آخر الزماں احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ اللہ رب العالمین کے بے شمار درود اور رب کی رحمتیں نازل ہوں ہمارے نبی پر، آپ کی ازواج، آپ کے اصحاب پر، صلی اللہ علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ آج خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری شریف کی وہ حدیث مبارک پیش کی ہے، جب آپ مدینے میں جلوہ افروز ہوئے، سب سے پہلے اہل مدینہ کو آپ نے جس چیز کی دعوت دی، جو چیز ان کے سامنے بیان کی، اس حدیث میں اللہ کے نبی نے وہی بیان کیا ہے، وہی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور اس کی میں کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حق کہنے، سننے اور عمل پیرا ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبیوں کی حدیث مبارک پر، ہمیں اپنے پیغمبر کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ پر مرتے دم تک اللہ ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو عمل کریں اللہ اس کو ہمارے اور سب کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ سبب بنائے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جب مدینے میں جلوہ افروز ہوئے، آپ نے جب مدینے میں سب سے پہلا قدم رکھا تو وہاں مسلمانوں کے دو قبیلے آباد تھے، ایک کو انصار کہتے ہیں اور دوسرے مہاجر۔ انصار وہ لوگ تھے جن کے اپنے مکان تھے مدینے کے اندر، انصار ان کو کہا جاتا ہے جو زمین والے تھے، جن کی زمین خود ہی مدینے کے اندر۔ انصار ان کو کہا جاتا ہے جن کے باغات تھے مدینے کے اندر، اور مہاجر ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو مکہ سے اپنا اسلام چھپا کر کے، مکے والوں کی مار پیٹ سے بچ کر کے، ان کی تنگیوں سے بچ کر کے مدینے میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ ان کا کوئی اپنا ذاتی گھر نہیں تھا، ان کی اپنی ذاتی کوئی زمین نہیں تھی۔ ایسے لوگ کسی دوسرے کے یہاں رہ رہے تھے، یا انہوں نے کسی خالی جگہ میں اپنا پڑاؤ، اپنی جھوپڑی ڈال رکھی تھی، ان کو مہاجر کہا جاتا ہے۔ اور یہ مہاجر انصار شدت کے ساتھ انتظار کر رہے تھے کہ کون سی وہ گھڑی آئے، کون سا وہ وقت آئے کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جلوہ افروز ہو جائیں۔ انصار مہاجرین کے مردوں کو، ان کی عورتوں کو، ان کے بچوں کو انتظار تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہ گھڑی بھی آئی کہ جس روز آپ مدینے میں جلوہ افروز ہوئے، اور مدینے کے اندر ایک بہت بڑا قبیلہ تھا جس کو یہود کہا جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں تھے۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ عمل کرنے والے، لیکن وہ مسلمان نہیں تھے، وہ کافر تھے۔ اللہ نے قرآن میں ان کو کافر کہا ہے کیونکہ وہ اہل کتاب تھے۔ اللہ نے کہا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، جو اہل کتاب ہیں اور مشرک ہیں برابر ہیں۔
فی نار جہنم، وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو مدینے کے اندر بہت بڑا قبیلہ تھا یہودیوں کا، اور یہود کے بہت بڑے عالم تھے عبداللہ بن سلام، جو مدینے میں رہ رہے تھے، بڑے رئیس آدمی تھے، وہ خاندانی سردار تھے، دولت والے تھے، ثروت والے تھے، مالدار تھے، اور بہت بڑے توریت کے عالم بھی تھے۔ ان کی مثال مدینے میں نہیں تھی علم کی، لیکن کافر تھے۔ صحیح بخاری شریف میں بڑا دلچسپ واقعہ ہے عبداللہ بن سلام کا۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں، میں اپنے باغ میں کھجوروں کے کھجوریں توڑ رہا تھا، ایک شخص نے مجھے آ کر خبر دی کہ امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ایک نبی آئے ہیں، ان کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مدینے میں جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ مجھے خبر ملی، ایک آدمی گزر رہا تھا، اس نے کہا عبداللہ بن سلام کچھ خبر بھی ہے، مکے سے ایک نبی آئے ہیں، ایک رسول آئے ہیں، اور وہ مدینے میں آ کر جلوہ افروز ہو گئے ہیں۔ میں دیکھ کر کے آیا ہوں ان کا منظر، مہاجرین اور انصار ان کے ارد گرد بیٹھے ہیں، چاروں طرف سے انہوں نے گھیر رکھا ہے، میں ان کا چہرہ دیکھ کے آ رہا ہوں، ان کے اخلاق دیکھ کر کے آیا ہوں، وہ نمایاں اخلاق کے ہیں۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں، میں نے جان لیا، دل میں فیصلہ کر لیا کہ آج موقع ہے، میں نے توریت میں جو جو اوصاف نبی آخر الزماں کے پڑھے ہیں، توریت کتاب میں ہمارے نبی کی ساری نشانیاں موجود ہیں، آپ کے اخلاق موجود ہیں، آپ کے چہرے مبارک کا پورا حلیہ توریت میں موجود ہے۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں، میں نے باغ کی کھجوریں توڑنا بند کی، میں سیدھے اپنے گھر آیا، میں نے توریت کھول کر کے دیکھی، اور وہ اوراق، وہ ورق جہاں نبی آخر الزماں کی نشانیاں میں نے پڑھی تھی، دیکھی تھی، ان کو میں نے اپنے دل دماغ کے اندر بٹھا لیا۔ میں نے پڑھا توریت کو، پڑھنے کے بعد وہ سوالات جو میرے ذہن میں کھٹک رہے تھے، وہ بھی میں نے اپنے دل دماغ میں بٹھائے، اور میں اپنے گھر سے سیدھے چلا کہ تلاش کروں کہاں ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب میں آیا تو آپ حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں موجود تھے، آپ کے ارد گرد مہاجر ہیں، انصار ہیں، ایسے گھیرے ہوئے ہیں گویا اللہ کے نبی کا اگر پسینہ گرے گا یہ اپنا خون گرانے کے لیے تیار ہیں۔ ہر کوئی مارے خوشی کے اس کی انتہا نہ تھی، مدینے کے بچے، ان کی بچیاں اچھل رہے تھے خوشی سے، اور مہاجر انصار کے ہر چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ میں نے کہا کہاں ہے وہ محمد؟ مجھے بتلایا گیا، میں پہنچا، میں نے منظر دیکھا کہ چاروں طرف سے مہاجر انصار نے گھیر رکھا ہے۔ میں جب وہاں پہنچا، رب کعبہ کی قسم ہے، میں نے ایک نگاہ میں پہچان لیا، میں نے دل میں فیصلہ کر لیا، ھذا الوجہ وجہ لیس بکذاب، یہ اتنا خوبصورت چہرے والا کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جو اوصاف میں نے توریت میں پڑھے ہیں، جو آپ کے اخلاق میں نے توریت میں پڑھے ہیں، جو آپ کا چہرہ مبارک الیا مبارک میں نے توریت کے اندر پڑھا ہے، رب اکبر کی قسم وہ ساری کی ساری نشانیاں آپ کے چہرے پر نمایاں تھیں۔ میں خاموشی کے ساتھ بیٹھ گیا، آپ کی سب سے پہلی تعلیمات جو میں نے سنی، سب سے پہلا درس آپ کا جو میں نے سنا، سب سے پہلی تقریر اور بات جو میں نے آپ کی سنی بیٹھ کر کے، میں ابھی بیٹھا ہوا ہوں، میں نے کوئی سوال اللہ کے نبی سے نہیں کیا ہے، میں خاموشی کے ساتھ بیٹھا رہا، آپ کی تعلیمات کو سنتا رہا۔ آپ کو نہیں معلوم تھا کہ توریت کا کوئی عالم بھی یہاں بیٹھا ہے، آپ کو نہیں معلوم تھا کوئی مشرک بھی یہاں بیٹھا ہے، کوئی کافر یہاں بیٹھا ہے۔ میں انتظار کر رہا تھا کہ وہ گھڑی آئے کہ میں محمد رسول اللہ سے سوالات کروں۔ آپ کی سب سے پہلی تعلیمات جو آپ مہاجر انصار کو دے رہے تھے، آپ نے فرمایا یا ایھا الناس،
مدینے میں سب سے پہلی تقریر، مدینے کے اندر سب سے پہلا درس، مدینے کے اندر سب سے پہلا واعظ اہل مدینہ کو آپ کا تھا، یا ایھا الناس۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح بخاری میں یہ حدیث لے کر آئے ہیں، کہتے ہیں لوگوں سب سے پہلا درس، سب سے پہلی حدیث نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ کی یہ تھی۔ کیا تعلیمات تھی؟ اللہ سے دعا ہے اللہ وہ تعلیمات ہمیں بھی اپنانے کی توفیق دے دے۔ کیا تعلیمات تھی؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام بینکم، اے لوگو آپس میں سلام کو رواج دو، الا من عرفت ومن لم تعرف، پہچانتے ہو تب بھی سلام کرو، نہیں پہچان تو اس کو بھی سلام کرو۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں سب سے پہلا ورق جو میں نے پڑھا تھا توریت میں، اس میں بھی یہی لکھا ہوا تھا کہ وہ نبی آئیں گے، لوگوں کو سب سے پہلے سلام کی ترغیب دیں گے، اسٹارٹنگ ان کی سلام سے ہوگی، ابتدا ان کی سلام سے ہوگی۔ اور آپ کہہ رہے تھے یا ایھا الناس افشوا السلام بینکم، اے لوگو سلام کو زیادہ سے زیادہ رواج دو، زیادہ سے زیادہ کثرت سلام آپس میں کیا کرو، اس سے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا، تمہارے دلوں میں بھائی چارگی پیدا کر دے گا، اللہ تمہارے دلوں سے دشمنیوں کو نکال دے گا، کینہ بغض حسد کو نکال دے گا۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میرے دل کے اندر خیال پیدا ہو رہا تھا کہ آپ رکیں، میں آپ کے پاس جا کر کے سوال نہ کر کے ویسے ہی مسلمان ہو جاؤں۔ جو توریت میں نے پڑھے تھے آپ کے اوصاف حمیدہ، وہ میں پا رہا ہوں آپ کے اندر۔ پہلا درس آپ کا یہ تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کیا ہے لوگو، افشوا السلام بینکم واتموا الطعام، اے لوگو پہلا درس کہ آپس میں سلام کیا کرو، دوسری تعلیمات کیا ہے لوگو، بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بھوکوں کو کھانا کھلائے، آپس میں سلام کو رواج دے، اللہ تعالیٰ اس کے دل سے غریبی اور غربت کو مٹا دے گا۔ آپ نے فرمایا جو سلام کرنے میں پہلو، میں محمد رسول اللہ گواہی دے رہا ہوں اس کے دل کے اندر کوئی بغض حسد نہیں ہے، کینے سے ریا سے اس کا دل پاک ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں واتموا الطعام، اے لوگوں بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ تیسری تعلیم آپ دے رہے ہیں وصلوا الارحام، اے لوگوں رشتے ناتوں کو جوڑو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعلیمات دے رہے ہیں کہ اے لوگوں آپس میں سلام کو رواج دو، کثرت سلام کرو۔ آپ اور ہم انتظار کرتے ہیں کہ ہمیں گزرنے والا سلام کرے، اور ظاہری بات ہے عوام کا ہمارا حال یہ ہے کہ بہت سو کو سلام اگر کرو بھی تو ان کے ہونٹ جواب کے لیے نہیں ہلتے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم کسی مجلس میں جاؤ اور کسی کو تم سلام کرو وہ جواب نہ دے تو اللہ تعالیٰ رحمت والے فرشتوں کو بھیجتا ہے، وہ تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا سلام کو رواج دو، کثرت سلام کیا کرو، بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو، وصلوا الارحام رشتے جوڑا کرو اور رشتے جڑوایا کرو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا رشتے جڑوانے والا، جوڑنے والا قیامت کے دن اتنے قریب ہوں گے جتنی یہ دونوں میری انگلیاں، وہ آدمی میرے اتنے قریب ہوگا۔ کتنے مبارکباد کے قابل ہیں وہ لوگ جو نفرتوں کو ختم کر دیتے ہیں، جو پڑوسیوں کے درمیان صلح کرا دیتے ہیں، بھائی چارگی پیدا کرا دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ان لوگوں کے بارے میں جنت کی ضمانت دی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا افشوا السلام واتموا الطعام وصلوا الارحام، وصلوا الارحام صلح رحمی کو اپناؤ۔ پھر آپ فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں وصلوا باللیل والناس نیام، اے لوگوں
چوتھی تعلیمات کیا تھی اللہ کے نبی کی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں، جب ساری دنیا سو رہی ہو، آخری پہر میں، رات کے آخری حصے میں، فجر سے پہلے اٹھ کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرو۔ تدخل الجنت بسلام، جب تم سلام کو رواج دو گے، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ گے، رشتے ناتوں کو جوڑو گے، رات میں اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرو گے، نماز پڑھو گے، تدخل الجنت بسلام، آپ اس کا فائدہ بتا رہے ہیں کہ اے لوگو تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ کتنی بہترین تعلیمات اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ آپس میں سلام کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، ہمارے قصبے کے اندر کوئی مسافر آ جاتا ہے بھوکا نہیں جاتا، یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے۔ اور اس کی تعریف الحمدللہ علماء اکرام مسافر آتے ہیں باہر جا کے کرتے ہیں، اور خود آپ بھی سفر پہ نکل کے دیکھ لو، کہیں مسجد میں آپ قیام کرو، آپ کو کوئی پوچھے گا نہیں کھانا کھایا ہے نہیں کھایا۔ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، اللہ ہمارے کاروبار میں، ہمارے بھائیوں کے تجارت میں اللہ ترقی فرمائے، اور زیادہ اللہ رب العالمین مسافروں کی مدد امداد کرنے کی، کھانا کھلانے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ کا شکر ہے، یہی وجہ ہے کہ آج اللہ تعالیٰ بے شمار نعمتوں سے اللہ رب العالمین ہمیں نواز رہا ہے۔ آپ تھوڑا غور تو کیا کرو، الحمدللہ جو قصبے کا ہمارا پانی کا نظام ہے، الحمدللہ آپ کو دور و دراز چلے جائیں ایسا نظام ملے گا نہیں، اتنا صاف ستھرا بہترین میٹھا پانی آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا۔ لوگ ترس رہے ہیں بوتلوں میں پانی کے لیے۔ یہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو دی ہیں، جتنا ہو سکے ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں، اللہ ہمارے ان نعمتوں کو اور زیادہ کر دے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام، رات کے آخری حصے میں آپ اٹھا کرو، نماز پڑھا کرو۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی تعلیمات تھی۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں، جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، کہتے ہیں میں مجمع میں بیٹھا ہوں، سن رہا ہوں، جب آپ اپنی بات مکمل کر چکے، آپ کی تعلیمات جب میں نے سن لی، میں نے ان تعلیمات کا جو میرے دل میں سوال تھے، میں جو توریت کے اوراق پڑھ کر کے آیا تھا، جو تمام کی تمام نشانیاں دیکھ کر کے آیا تھا، میں نے جان لیا کہ یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول کی بشارت توریت میں تھی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد۔ حضرت عیسیٰ نے کہا میرے بعد ایک نبی آئیں گے، میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے، جو مدینے میں بھی آئیں گے، لوگوں کو بھائی چارگی کا درس دیں گے۔ اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا۔ ہمارے نبی کا نام محمد بھی تھا اور احمد بھی تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں نے جان لیا کہ یہی سچے رسول ہیں، یہی اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، جن کی نشانیاں موسیٰ نے بتلائی ہیں، توریت میں جن کے اوصاف حمیدہ لکھے ہوئے ہیں، توریت کے اندر جن کی ساری صفاتیں موجود ہیں۔ اور صحیح بخاری کی دوسری حدیث ہے، اللہ کے نبی کے پاس ایک بچہ آیا کرتا تھا جو بہت بڑے یہودی عالم کا بچہ تھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کی مجلس میں آ کے بیٹھا کرتا تھا، آپ درس دیتے تھے وہ سنا کرتا تھا، اس کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت تھی، اسلام کی محبت تھی، قرآن کی محبت تھی۔ 1-2-4 دن گزر گئے، وہ بچہ نہیں آیا۔ آپ نے حضرت عمر سے کہا عمر کیا بات ہے؟ جو بچہ ہمارے درس میں آیا کرتا تھا، ہم سے روزانہ آ کر ملا کرتا تھا، وہ بچہ نظر نہیں آتا۔ حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں میں گھر پہ گیا، مجھے معلوم ہوا سقیم، وہ بیمار ہے، اس کی بیماری کا مجھے علم ہوا۔ میں نے آ کر کے اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی وہ بیمار ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھے ساتھ میں لیا، حضرت بلال کو ساتھ میں لیا، ابو بکر کو ساتھ میں لیا، اس بچے کے گھر پہنچ گئے، دیکھا کہ بچے کا عالم یغرگر کا ہے، بچہ موت کے سکرات سے جھول رہا ہے، موت کے سکرات لگے ہوئے ہیں، اس کا باپ بہت بڑا پادری ہے، بہت بڑا عالم ہے، سرانے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی بچے سے کہہ رہے ہیں اے بچے تم کیسے ہو؟ وہ بچہ کہتا میں درست ہوں،
میں ٹھیک ہوں۔ اللہ کے رسول نے دعائیں دی۔ پھر آپ نے اس پادری سے کہا اے یہودی عالم، اے پادری یہ بتاؤ حل تجدو صفتک فی التورات، میرے اوصاف حمیدہ، میرے اخلاق کریمہ، میری نبوت کے بارے میں تورات میں تم نے کچھ پڑھا ہے نہیں پڑھا؟ تمہیں کچھ تورات کے اندر پڑھنے کو ملا نہیں ملا؟ وہ کہنے لگا لم اجدو صفتک فی التورات، اے محمد ہم نے تمہارے اوصاف حمیدہ، اخلاق کے بارے میں، تمہاری صفات کے بارے میں تورات میں نہیں پایا۔ وہ بیمار بچہ جو چارپائی پہ پڑا ہوا ہے، یغرگر کے عالم لگے ہوئے ہیں، موت کے سکرات لگے ہوئے ہیں، وہ بچہ بولا کذب ابی و صدق رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ سچے ہیں، میرے باپ نے بھی اور میں نے بھی جو اخلاق آپ کے تورات میں ہیں وہ پڑھے ہیں، میرے باپ نے بھی پڑھے ہیں، میں نے بھی پڑھے ہیں۔ کذب ابی و صدق رسول اللہ، میرا باپ جھوٹ بول رہا، آپ سچے ہیں، اللہ کے نبی میرے بھی گواہ ہو جائیں، آپ مجھے بھی کلمہ پڑھا دیں۔ آپ نے فرمایا پڑھو بیٹے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ وہ یہودی پادری کا بچہ اپنے باپ کے جھوٹ کی وجہ سے کہ اللہ کے نبی کے اوصاف تورات میں پڑھے ہیں پھر بھی جھٹلا رہا ہے، اس بات کو دیکھ کر کے وہ بچہ اسلام لے آیا۔ اللہ کے نبی نے اس باپ سے کہا تم ہٹ جاؤ، اس کے باپ تم نہیں ہو، اب محمد رسول اللہ ہیں۔ فوت ہو گیا بچہ، اللہ کے رسول نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ تو وہ عبداللہ بن سلام جو یہودی کے عالم تھے، وہ کہتے ہیں آپ کے سارے اخلاق میں نے پڑھ لیے، اب جو سوال میں دماغ میں لے کر کے گیا تھا وہ سوال بھی میں نے کیے۔ سب سے پہلا سوال میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هو الاثار یوم القیامہ، آپ مجھے بتائیں قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ قیامت تو آئے گی، برحق ہے، ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، قرآن کے 17ویں پارے میں اللہ نے بیان کیا ہے ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، قیامت کے آنے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، آئے گی، حق ہے۔ تو عبداللہ بن سلام نے کہا اللہ کے رسول 3 سوال کروں گا، وہ تینوں کے جواب نبی کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا، وہ ان تینوں کا سوال کا جواب نبی ہی دے سکتا ہے، نبی کو معلوم ہے۔ اگر آپ اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، دل کے اندر کہتے ہیں میرا خیال تو کامل ہو گیا کہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن پھر بھی میں اپنا ابھی ایمان لانے کا اثر ابھی ظاہر نہیں کر رہا ہوں، میں سوال کر رہا ہوں اللہ کے رسول، آپ سے 3 سوال کروں گا، تینوں کے جواب اگر آپ نے دے دیے تو آپ اللہ کے رسول ہیں، سچے ہیں، میں ابھی ایمان لے آؤں گا آپ پر، اور آپ نے سوالوں کے جواب نہیں دیے پھر آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں۔ نشانیاں تو میں نے دیکھ لی ہیں، آثار تو میں نے دیکھ لیے ہیں آپ کے اندر، لیکن سوال تینوں کے جواب مجھے لینے ہیں۔ آپ نے فرمایا کرو، کیا سوال ہے؟ عبداللہ بن سلام نے کہا وہ سوال جو تورات میں پڑھ کے گیا تھا، میرے ماتھے میں کھٹک رہے تھے، دل دماغ میں نے بٹھا رکھا تھا، میں نے پہلا سوال کیا، صحیح بخاری کی روایت ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان سوالوں کو حدیث مبارک کے اندر لے کے آئے ہیں۔ پہلا سوال اس نے عبداللہ بن سلام نے کیا کہ اللہ کے نبی آپ مجھے بتائیں قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ پہلا سوال۔ حضور نے فرمایا دوسرا سوال، کہا دوسرا سوال ہمارا یہ ہے، یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ قیامت میں جب جنتی بندوں کو جنت میں داخل کر دے گا تو ان کی مہمان نوازی سب سے پہلے کس چیز سے کرے گا؟ تیسرا سوال ہمارا یہ ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے کبھی باپ کی شکل پہ جاتا ہے، کبھی ماں کی شکل پہ چلا گیا، یہ کیا وجہ ہے؟ تورات میں تینوں سوال موجود ہیں، ان کے جوابات بتائے گئے کہ ایک آخری نبی آئیں گے جن کا نام ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نشانیاں بتائیں گے اس کے سوال کی۔ حضرت جبرائیل آئے، تینوں سوالوں کے جواب آپ کو بتلا دیے گئے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ بن سلام قیامت کی نشانیوں میں سب سے اول نشانی الساعۃ اول یوم القیامہ، سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ مشرق سے ایک آگ اٹھے گی، مشرق سے، قرآن نے خود کہا ہے کہ مشرق سے سب سے پہلے مشرق سے ایک آگ آئے گی، وہ آگ لوگوں کو دوڑائے گی،
اللہ نہ کرے کسی جگہ آگ لگ جائے پیچھے سے تو آدمی سامنے بھاگے گا نہیں بھاگے گا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے پہلی نشانی یہ ہے مشرق سے آگ آئے گی، اور جہاں تک مشرق ہے، جہاں تک جنوب ہے، جہاں تک شمال ہے، وہ پورا حصہ آگ کا ہوگا۔ وہ آگ تیزی کی طرح تیز ترار ہو کر کے بھاگے گی، لوگ اس سے زیادہ تیز بھاگیں گے، اور سارے کے سارے لوگ آ کر کے مغرب میں ٹھہر جائیں گے۔ جب مغرب میں آ کر کے ٹھہر جائیں گے، مغرب اور پچھم میں آ کر کے جمع ہو جائیں گے، وہ آگ رک جائے گی۔ اس آگ کا خطرناک منظر یہ ہوگا کہ وہ لوگوں کو ایک جگہ جمع کر دے گی۔ صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا سارے لوگ عرفات کے میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ تو قیامت کی پہلی نشانی یہ ہے مشرق سے ایک آگ اٹھے گی، وہ لوگوں کو دوڑا کر کے پچھم میں لے جائے گی۔ ایسا جب ہو جائے تو جان لینا قیامت بہت قریب ہے، پھر قیامت آ جائے گی۔ انہوں نے کہا ہوا صادق، بالکل آپ نے سچ کہا ہے، یہی سوالوں کے جواب میں نے توریت کے اندر پڑھے ہیں۔ پھر اس نے کہا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عبداللہ بن سلام، دوسرا سوال تمہارا یہ تھا کہ اللہ رب العالمین جنتی بندوں کو جنت میں سب سے پہلے کس چیز سے ان کی مہمان نوازی کرے گا؟ آپ نے فرمایا جب اللہ کے معزز بندے، اللہ کے موحد بندے، نمازی بندے، ایماندار بندے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، آپس میں سلام کو رواج دینے والے، صلح رحمی کرنے والے، رات موج کر کے نماز پڑھنے والے، غریبوں مسکینوں کو بھوکوں کو کھانا کھلانے والے، جب جنت میں اللہ تعالیٰ جنتی بندوں کو داخل کر دے گا، پھر جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اب نہ اس سے پہلے کوئی داخل، جو ہو گیا وہ ہو گیا، اس کے بعد کسی کا داخلہ نہیں۔ اللہ رب العالمین سارے جنتی بندوں کو بٹھا کر کے ان کی جس چیز سے مہمان نوازی سب سے پہلے کرے گا، جو چیز رب العالمین ان کو سب سے پہلے کھلائے گا، وہ مچھلی کے جگر کے کباب ہوں گے۔ مچھلی کے جگر کے کباب آج ہمیں آپ کو میسر نہیں، لیکن رب العالمین جنتی بندوں کو سب سے پہلے جس چیز سے ان کی مہمان نوازی کرے گا، وہ مچھلی کے جگر کے کباب ہوں گے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ایک مچھلی کے جگر کا کباب سارے جنتی بندوں کو کافی ہوگا، وہ اللہ کی رحمت ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ تمام چیزیں ہم لوگوں کو بھی آخرت میں عطا کر دے۔ گنہگار ہیں، رب العالمین اپنی رحمت سے ہمیں عطا کر دے، ہے کہ نہیں؟ دعا کرنی چاہیے، اللہ کے آگے کوئی مشکل نہیں ہے۔ کہا عبداللہ بن سلام نے صدق رسول اللہ، آپ نے سچ کہا۔ پھر تیسرا سوال کیا، کیا بات ہے کہ بچہ کبھی ماں کی شکل پہ چلا گیا، بچہ پیدا ہوا کبھی باپ کی شکل پہ چلا گیا، یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا شریعت میں کوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حق بات بیان کرنے سے نہیں چھوڑی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میاں بیوی جب آپس میں ملتے ہیں، باپ کا پانی جب سبقت کر جاتا ہے تو بچہ باپ کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور ماں کا پانی سبقت کر جاتا ہے بچہ ماں کی شکل پہ چلا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے جب یہ بتایا، عبداللہ بن سلام نے کہا صدق رسول اللہ، آپ سچ کہتے ہیں۔ عبداللہ بن سلام نے کہا اللہ کے رسول میں متاثر ہو گیا، میرے دل میں ایمان کی محبت آ گئی، اسلام کی محبت آ گئی، قرآن کی محبت آ گئی۔ اللہ کے رسول میں نے دل میں فیصلہ کر لیا صدق محمد، محمد سچے ہیں بالکل۔ میں نے کہا اللہ کے رسول آپ مجھے کلمہ پڑھائیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں کلمہ پڑھ لیا، اسی مجلس میں مسلمان ہو گیا۔ اب میں بہت بڑا عالم تھا، میری بہت بڑی جماعت تھی، اب دل کے اندر ایک خدشہ پیدا ہو رہا ہے کہ جماعت میں جاؤں تو جاؤں کیسے؟ ظاہری بات ہے عالم کا معاملہ الگ ہے۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول یہودی جماعت بہت جھوٹی ہے، یہود ہم بہت جھوٹے ہیں، ہم اشارے میں جھوٹ بول جایا کرتے ہیں۔ آپ ایسا کریں سارے یہودیوں کو آپ بلوا لیں اور میں گھر کے اندر چھپ جاتا ہوں حضرت ابو ایوب انصاری کے۔ عبداللہ بن سلام گھر کے اندر کمرے میں چلے گئے، آپ نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ اعلان کر دو سارے یہودی جمع ہو جائیں، محمد بلا رہے ہیں صلی اللہ علیہ۔ سارے مدینے کے یہودی اہل و عیال کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ حاضر ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے یہ جماعت یہود، مجھے یہ بتاؤ تمہارے رہبر کون ہیں، تمہارے سردار کون ہیں، تمہارے سب سے بڑے عالم کون ہیں؟
وہ کہنے لگے ہمارے سب سے بڑے عالم عبداللہ بن سلام ہیں. انہیں نہیں معلوم کہ عبداللہ بن سلام اندر ہیں. کہنے لگے سب سے بڑے عالم ہمارے عبداللہ بن سلام ہیں. ہوا سید، وہ ہمارے سردار ہیں. ہوا امین، وہ ہمارے امانت دار ہیں. وہ ابن امین، ان کے باپ بھی امین تھے، ان کے باپ بھی ہمارے سردار تھے. وہ سچے ہیں، ان کے باپ بھی سچے ہیں. وہ بہت بڑے سچے سردار ہمارے عالم ہیں، ہمارے بہت بڑے ایمان والے عالم ہیں. ہم ان کی قدر کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر وہ تمہارے عالم عبداللہ بن سلام میری نبوت کی تصدیق کریں، مجھ پر ایمان لے آئیں، پھر تم ایمان لاؤ گے نہیں لاؤ گے؟ وہ کہنے لگے ہم تو دعا کریں گے اللہ ہمارے عالم کو تمہارے پاس آنے کی توفیق بھی نہ دے. کہہ رہے ہم تو یہ کہیں گے وہ تمہارے پاس آئیں، تم سے نہیں ملیں. اتنا کہنا تھا، اللہ کے رسول نے عبداللہ بن سلام کو آواز دی، عبداللہ بن سلام ان کے سامنے آؤ. عبداللہ بن سلام آ گئے. اللہ کے رسول نے عبداللہ بن سلام سے کہا اپنا ایمان ظاہر کرو. عبداللہ بن سلام نے دیکھ لیا میرا پورا قبیلہ بیٹھا ہے، میری پوری قوم بیٹھی ہے، قوم یہود بیٹھے ہیں. عبداللہ بن سلام کہہ رہے ہیں اے لوگو، اے میری جماعت کے لوگو جان لو، میں نے جان لیا یہ محمد اللہ کے رسول ہیں جو توریت میں نے پڑھا ہے، جو توریت میں نے آپ کے اخلاق حمیدہ کے بارے میں پڑھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنی زبان مبارک سے تمہیں جن پیغمبر کے آنے کی تمہیں بشارتیں دی ہیں. اے لوگوں قوم یہود جان لو یہی محمد ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آئے گا نہیں، نبی آخر الزماں یہی ہیں. اللہ نے توریت میں خاتم النبیین بتایا ہے، وہ یہی خاتم النبیین ہیں. اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اب قوم یہود چیخنے لگی، کہنے لگی ہوا شر و ابن شر و ابن ابو شر، یہ جھوٹے ہیں عبداللہ بن سلام، یہ ہمارے جھوٹے سردار ہیں، جھوٹے سردار کے بیٹے ہیں. ساری قوم یہود وہاں کر کے بھاگ گئی، وہاں سے چلے گئے. عبداللہ بن سلام اکیلے رہ گئے. عبداللہ بن سلام نے کہا اللہ کے رسول دیکھ لیا، آنے سے جب آئے ہیں آنے سے پہلے آپ نے میرے بارے میں معلوم کیا تو میری تعریفیں کر رہے تھے، میرے باپ دادا کی تعریفیں کر رہے تھے، اور جب جان لیا کہ یہ عبداللہ بن سلام اس نبی آخر الزماں پہ ایمان لائے ہیں، منٹوں سیکنڈوں میں مجھے جھٹلا دیا. تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ کے سب سے پہلے عالم عبداللہ بن سلام یہی ہیں. عبداللہ بن سلام کہتے ہیں آپ کی یہی تعلیمات تھی کہ عبداللہ بن سلام اسلام لے آؤ، سلام کرو، صلح رحمی کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، رات میں نمازیں پڑھو، تدخل الجنت بسلام. عبداللہ بن سلام سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے. عبداللہ بن سلام کہتے ہیں اسی تعلیمات کو دیکھ کر کے میں ایمان لے آیا. اور یہ عبداللہ بن سلام وہ تھے جن سے اسلام کو بہت طاقت ملی ہے. عبداللہ بن سلام نے اسلام کو بہت بلند کیا ہے. یہی عبداللہ بن سلام تھے. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی سوال و جواب توریت میں کیا کرتا تھا، اس کے جوابات عبداللہ بن سلام دیا کرتے تھے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تعلیمات پر رسول اللہ کی ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق دے دے. اللہ ہمیں آپس میں سلام کرنے کی توفیق دے دے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سلام سے کبر و غرور ختم ہو جاتا ہے، اللہ ہمیں سلام میں پہل کرنے کی توفیق دے دے. اللہ سے دعا ہے کہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، بھوکوں کو کھانا کھلانے کی اللہ ہمیں توفیق دے دے. اللہ سے دعا ہے کہ صلح رحمی کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے دے، رشتے ناتے ہمیں جوڑنے والا بنوا دے. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو رات میں اٹھ کر کے تیری بات کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو سلامتی کے ساتھ رب العالمین ہمیں جنت میں داخلہ فرما دے. اور جنت میں سب سے پہلے جو اپنے بندوں کو تو کھانا کھلائے گا، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وہ رزق ہمیں بھی آخرت میں عطا فرما دے. اللہ سے دعا ہے ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہمیں نماز پڑھنے کی اللہ توفیق دے دے. ہمارے جماعت کے لوگوں کو دلوں میں اللہ نماز کی محبت پیدا فرما دے. جب خاتمے کا وقت ہو دین اور ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره